تاریخ کے اوراق میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کی خون ریزی کے قصے سر فہرست ملتے ہیں، اور تاریخ شناس یہ بھی جانتے ہیں کہ ان دو شخصیات نے پوری دنیا میں وہ کوہرام مچایا جس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ مگر دوستوں، تاریخ میں ایک عورت ایسی بھی گزری ہے جس نے چنگیز خان اور ہلاکو خان سے بھی زیادہ دردناک طریقے سے خون ریزی کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ملکہ کے بارے میں بتائیں گے جس نے مذہب کے نام پر وہ خون خرابہ کیا کہ آپ یہ داستان سن کر ایک بار ضرور چکرا جائیں گے۔ یہ 1572 عیسوی کا سال تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں پروٹسٹنٹ مذہب ترقی پا رہا تھا۔ لوگ کیتھولک مذہب سے متنفر ہو کر پروٹسٹنٹ مذہب کی طرف کھینچے چلے آ رہے تھے۔ دوستوں، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ جس طرح مسلمانوں میں بے شمار فرقے پائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح عیسائی مذہب بھی دو بڑے فرقوں میں تقسیم ہے، ایک کیتھولک اور دوسرا پروٹسٹنٹ۔ کیتھولک ایک پرانا مسلک ہے مگر پروٹسٹنٹ ایک جدید مسلک۔ اس زمانے میں یورپ میں جدید مذہب یعنی پروٹسٹنٹ کی اشاعت کی جا رہی تھی۔ لوگوں کا پرانا مذہب زبردستی تبدیل کر دیا جاتا اور یہ مذہب تیزی سے پورے یورپ میں پھیل رہا تھا۔ مگر یورپ میں ایک ملک فرانس تھا جس میں اس وقت ایک بچہ تخت حکومت پر بیٹھا ہوا تھا۔ دراصل اس وقت فرانس کی حکومت کا تخت تو اس چھوٹے سے بچے کے پاس تھا، مگر ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات کا مکمل اختیار اس کی والدہ ملکہ کیتھرین کو حاصل تھا۔ یہ ملکہ انتہائی ظالم، فاحش اور مغرور قسم کی تھی۔ یہ عیسائیت کے جدید مذہب پروٹسٹنٹ سے شدید ترین نفرت کرتی تھی۔ ملکہ کیتھرین خود کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ عیسائیت کے جدید مذہب یعنی پروٹسٹنٹ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتی رہتی تھی۔ ملکہ پروٹسٹنٹ مذہب کے ماننے والوں کے خلاف خونی کھیل کھیلنے کی تیاریاں بھی کر رہی تھی، مگر ملکہ کیتھرین اس جدید مذہب کے بارے میں کھل کر مخالفت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ملکہ ایک موقع کی تلاش میں تھی اور جلد ہی اسے یہ موقع بھی مل گیا۔ ایک دن جدید مذہب یعنی پروٹسٹنٹ کے سردار نے ملکہ کیتھرین کی بیٹی کے رشتے کا پیغام بھیجا۔ ملکہ کیتھرین نے یہ پیغام قبول کیا اور اس طرح 24 اگست 1572 کو شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ فرانس میں اس بڑی شادی کی تیاری ہونے لگی اور ادھر ملکہ بھی اپنے خونی کھیل کھیلنے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ 21 اگست 1572 کا دن آ گیا اور پورے یورپ سے لوگ اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے فرانس میں جمع ہونے لگے۔ خاص طور پر پورے فرانس سے جدید مذہب یعنی پروٹسٹنٹ کے ماننے والوں کو اس شادی میں دعوت دی گئی اور پورے فرانس سے پروٹسٹنٹ مذہب کے ماننے والے اس شادی میں پہنچنے لگے۔ شادی کی تیاریاں جاری تھیں کہ 23 اگست 1572 کا دن آ گیا۔ پورا شہر شادی کی خوشیوں میں روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور عیسائیت کے دو بڑے فرقے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوشیاں منا رہے تھے، مگر در پردہ وہ ملکہ کیتھرین اپنے مکروہ عزائم میں مصروف تھی اور اس رات ملکہ کے حکم پر پروٹسٹنٹ مذہب کے ماننے والوں کے گھروں پر مخصوص نشانات لگا دیے گئے تاکہ اگلے دن ان کے گھر پہچاننے میں دیر نہ ہو۔ پوری رات یہ کام ہوتا رہا اور پورے فرانس میں پروٹسٹنٹ مذہب کے ماننے والوں کے گھروں پر مخصوص نشانات لگا دیے گئے۔ 24 اگست 1572 کا سورج طلوع ہوا اور شادی کی تقریب کا آغاز ہو گیا۔ اچانک ملکہ کیتھرین نے سب کو اشارہ کر کے تیار کر لیا۔ اس نے اپنے ایک وزیر سے پوچھا کہ کیا تم تیار ہو، اور پھر ملکہ نے اس سے کہا کہ کچھ دیر بعد میں اپنے محل سے باہر سیر کو نکلوں گی۔ ملکہ نے اس وزیر سے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری یہ چہل قدمی ایسی ہو کہ میرے گھٹنوں تک خون ہو۔ یہ سنتے ہی اس کے سپاہیوں نے اپنا کام شروع کر دیا اور پروٹسٹنٹ مذہب کے ماننے والوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنا شروع کر دیا گیا۔ سپاہی اس جدید مسلک کے ماننے والوں کی لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے اور شہر پیرس کی گلیاں خون سے بھر گئیں۔ کہتے ہیں اس رات پورے فرانس میں اتنا خون بہا کہ پروٹسٹنٹ مذہب کا ایک بھی ماننے والا اس ملک میں باقی نہ بچا۔ یہ رات تاریخ کی ایک خونی رات تھی جس میں ملکہ کیتھرین پیرس کی گلیوں میں ہنستی ہوئی چہل قدمی کر رہی تھی اور دوسری طرف اس کے سپاہی لوگوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیل رہے تھے۔ لوگوں کی لاشوں سے خون کے فوارے نکل رہے تھے اور لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا۔ نہ بچوں پر کوئی رحم کیا جا رہا تھا، نہ عورتوں اور بوڑھوں پر، نہ بیمار کی کوئی پرواہ تھی اور نہ ضعیف پر کوئی رحم تھا، بلکہ سب کو پکڑ کر خون کے یہ دیوتا قتل گری کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اور دوسری طرف ملکہ یہ سب کچھ دیکھ کر کہکے لگا رہی تھی اور اگلی صبح کے ہونے سے پہلے پروٹسٹنٹ مذہب کے ماننے والا ایک بھی فرانس میں نہیں بچا تھا۔ کہتے ہیں پیرس شہر کی گلیوں میں اتنا خون بھر گیا کہ اگلے چند روز تک شہر میں انسانی خون ایک سیلاب کی صورت میں بہتا رہا اور انسانوں پر ہونے والے مظالم کی داستان بیان کرتا رہا۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی مثبت رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی کسی نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔